اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خیر سے چوتھا لیکچر جس کا عنوان ہے مغیبات اکوان وہ پڑھیں گے۔ اب یہ لفظ مغیبات اکوان کسے کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، وہ تو ایک ڈیفینیشن جو اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آئے گی، لیکن میں آپ سے التجا کروں گا کہ ذرا اس لفظ مغیبات اکوان اس کو سمجھیں۔ یہ لفظ جو ہے مغیبات، یہ غیب سے نکلا ہے، اس کی روٹ جو ہے وہ ہے غیب، اور مغیبات یعنی غیب سے متعلق چیزیں جو غیب میں ہوں، اور اکوان کا لفظ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ کن سے نکلا ہے، یعنی اس کی روٹ ورڈ کن ہے۔ کن کہنے کے بعد جو کچھ غیب میں ہے اس کو گویا کنٹرول کرنے کا نام ہے مغیبات اکوان۔ اس کو ہم انگلش میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ انویزیبل کنٹرولز۔ اب انویزیبل کنٹرولز کو ایکسرسائز کرنے کے لیے یہ جو ہم نے 3 چیپٹر پہلے پڑھے ہیں اس کے لیے وہ ذہن بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ تو جو آپ نے پڑھا 3 چیپٹرز میں، اس کا لب لباب اور خلاصہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو 4 نقشے ہم نے دیکھے، صفحہ نمبر 11 پہ، صفحہ نمبر 19 پہ اور پیج نمبر 26 پہ اور پھر پیج نمبر 34 پہ، یہ ایک چاروں اگر ان ٹیبلز کو یا ان جدولز کو یا ان نقشوں کو اگر آپ توجہ سے سمجھ لیں تو گویا یہ 3 چیپٹر جو ہم نے پڑھے یہ ان کا خلاصہ آ گیا تصویری صورت میں۔ یہ جو دیکھیں نا، ہم نے پہلا چیپٹر پڑھا کہ علم حصولی اور علم حضوری۔ علم حضوری کیا چیز ہے، پھر اس کے ذیل میں خواب اور بیداری کا سلسلہ پڑھا، اس میں پتہ چلا کہ وہمہ، خیال اور تصور جو ہیں یہ احساس بنتے ہیں، چاہے یہ بیداری میں بنے یا خواب میں بنے۔ تو کیا ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، جس کو نظر آتی ہیں اسے ناظر کہا، جو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ منظور ہے۔ تو یہ نظر جس منظور پہ ٹھہری، اس کا جو نظارہ آ رہا ہے، جو سین بن رہا ہے، اسے نظارہ کہا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر تھا، یا دوسرا چیپٹر جس کا نام ثابتہ، عیان اور جویہ تھا، جس کو تجلی، نور اور روشنی بھی کہا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہی ثابتہ روح اعظم کہلاتا ہے، عیان جو ہے یہ روح انسانی کہلاتا ہے، اور یہ جویہ جو ہے یہ روح حیوانی کہلاتا ہے۔ اور پھر انہی کو یہ تجلی اور تجلی کا وصف اور تجلی کی تشکیل اور پھر حرکت اور تکمیل اور تمثیل، پھر اسی کو علم، ارادہ یعنی کہ فکر اور عمل کہا گیا۔ اور یہ دونوں حالتوں میں تینوں چیزیں ایکسرسائز ہوتی ہیں، یا نیند کی حالت میں، یا یعنی کہ خواب کے حواس کے ساتھ یا بیداری کے حواس کے ساتھ۔ اب یہی 3 چیزیں جو ہیں وہ آگے جا کے تو ذات، صفات اور کائنات کہلا رہی ہیں۔ دیکھیں مختلف زاویے ہیں۔ جب یہ ذات، صفات اور کائنات بنی، یعنی ذات نے صفات کو اپنایا اور اس کا ڈسپلے کائنات کی صورت میں ہوا، تو وہ نقطہ جہاں یہ ذات کا سارا علم پڑا اس کی 2 سطحیں بن گئیں۔ ایک علم القلم ہو گیا یا تجلی ذات کا علم ہو گیا، یعنی وہ سب سے اوپر کی سطح ہے۔ پھر اس سے نچلی سطح جو ہے اسی کا نام اسماء الہیہ ہے، یعنی یہ اسماء الہیہ یہ تجلی صفات کا عالم ہے، اور یہ 11,500 قسم کی فریکوینسیاں ہیں۔ اسی کو علم لوح کہا۔ یہ نقطہ جو ہے یہاں سے ایک نور کا بیم نکل رہی ہے اور وہ عالم خلق میں ڈسپلے ہو رہی ہے۔
تو اس ساری بیم کا نام عالم نور رکھا، اور اس کے بعد جو 34 صفحے پہ جو ٹیبل ہے یا نقشہ ہے، اس میں یہ بتایا کہ بھی ایک اللہ کا ارادہ ہے جو کہ لامتناہی نور کی شکل میں ہے۔ وہاں پہ کوئی کام ڈیسائیڈ ہوئے اور امر الہی وجود میں آیا، یعنی اللہ نے کوئی کام کرنا طے کر لیا، اس کے آگے 3 جز اجزاء بنے۔ وہ 3 جز کیا ہیں کہ ارادہ کرتا ہے شے کا، اور شے مظہر بنتی ہے یا ظہور میں آ جاتی ہے، یعنی ڈسپلے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوح محفوظ اور عالم جو کیا چیز ہے۔ لوح محفوظ پہلی فلم ہے جو اللہ کے ذہن میں ہے، وہاں پہ تصویریں اسٹیٹک ہیں، وہاں پہ ساری کائنات کی جو تصویریں ہیں وہ اسٹیٹک ہیں، اور جو لوح دوئم ہے وہاں پہ گویا یہ تصویریں حرکت میں آ چکی ہیں۔ ان میں جب انسانی ارادہ شامل ہوتا ہے تو یہ واپس پلٹ کر لوح محفوظ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ اس کا میں نے ایک بریف سا اوور ویو عرض کر دیا جو 3 چیپٹر ہم نے پڑھے تھے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں یہ حرکت تاکہ ہمیں جو پیچھے پڑھا ہے اس کی فاؤنڈنگ یعنی اس کی بنیادوں پہ ہم آگے بڑھیں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے جو پڑھیں جو بھی پڑھیں اس کو اچھی طرح کوٹ پیٹ کے جگہ پہ بٹھا دیں، یعنی اپنے حافظے میں بٹھا لیں جن بھی الفاظ میں ہو۔ تو یہ 4تھا چیپٹر میں عرض کرنے لگا ہوں، اسے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ تعالی جب اپنی صفات بیان کرتے ہیں تو ان صفات میں وحدت اور کثرت کا تذکرہ شامل ہے۔ ان صفات میں وحدت اور کثرت کا تذکرہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ مخلوق کثرت ہے اور مخلوق کے اندر احتیاج ہے، اور مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی اولاد ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق باپ کی حیثیت میں اپنا تشخص برقرار رکھے یا ماں کی حیثیت میں اس کا تشخص کہتے ہیں خصوصیت کی پہچان۔ یہ تشخص جو ہے اصل میں کسی بھی شخصیت کی خصوصیات کا نام ہے، یا کسی بھی شخص میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں اس کو شخصیت کہتے ہیں۔ شخصیت کہتے ہیں شخص کی خاصیتوں کو۔ اب آپ کہیں گے میں لفظوں سے کھیل رہا ہوں، نہیں، یہ الفاظ کا جو ماہیت ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، کہ تشخص یعنی کہ اس کو پہچان کا ذریعہ، تو ماں کی حیثیت میں اس کا تشخص موجود ہو، یعنی اس میں ماں کی تمام خصوصیات موجود ہوں، ممتا ہو۔ مخلوق خاندان کے بغیر نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ چونکہ مخلوق کثرت ہے اس لیے ضروری ہو گیا کہ مخلوق کے اندر انفرادی شعور کے ساتھ ساتھ کثرت اور اجتماعی شعور بھی ہو، اور اجتماعی شعور میں درجہ بندی ہو، اور اجتماعی حیثیت نوعی اعتبار سے ہو۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے اجتماعی کرتے رہتے ہیں، تو مطلب ہے پوری نوع کا، نوعی تقاضوں کا، نوعی ضروریات کا، نوعی ساخت کا علم ہو۔ اجتماعی حیثیت نوعی اعتبار سے ہو، اور یہ حیثیت ہماری رشتوں کے اوپر قائم ہے، جیسے باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، خاندان سے تعلقات وغیرہ۔ ان رشتوں کو قائم رکھنے اور رشتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کائنات میں جو سلسلہ قائم ہے وہ سب جو کے اندر عمل پذیر ہے۔ اور جو کی مختصر تعریف یہ ہے کہ کائنات اللہ تعالی کی صفات پر قائم ہے، یعنی اللہ کی صفات کے فلو کا نام ہے جو۔ میں یہاں پہ ایک بات آپ کی توجہ کے لیے
عرض کر دیتا ہوں، یہ بات حضور قلندر بابا اولیاء نے لوح قلم میں بیان کی ہے. وحدت کا مطلب ہے باطن اور کثرت کا مطلب ہے خارج. اب اس میں ایک باریک رمز یہ ہے کہ اللہ وحدت ہے، یعنی اللہ کا کوئی بات، اس کا ایک باطن ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ خود اس کی باطن کا اظہار نہیں ہے، وہ انڈائریکٹلی کائنات کی صورت میں یعنی صفات کے ذریعے ہے. لیکن مخلوقات کا ایک باطن بھی ہے، اور پھر اس باطن کا اظہار جو ہے وہ اس کا فزیکل باڈی ہے، یا اس کے ارد گرد کی ساری یہ فزیکل یا عالم ناسوت جسے کہتے ہیں میٹیریل ورلڈ. تو یہ وحدت اور کثرت کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ باطن میں جو چیزیں ہیں وہ وحدت ہیں یعنی یونیفائڈ فارم میں ہے، اور باہر یہ پلوریلٹی کی صورت میں ہے، کثرت کی صورت میں ہے. اب جو کی دوسری تعریف یہ ہے، کائنات از خود وجود میں نہیں آئی. یہ بات ہمارے سائنسدان کوئی بگ بینگ کہتا ہے، کوئی بگ کرنچ کہتا ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے، تو کوئی ایولیوشن کی تھیوری لاتا ہے. یہ ساروں کو آپ سیٹ اسائیڈ کر دیں. کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، کسی ہستی نے اس کو تخلیق کیا. یہ لفظ ہستی، ہست میں نے ہونا، فارسی کا لفظ ہے، اس سے ہے ہستی، یعنی جو چیز وجود رکھتی ہے، جو موجود ہے، یعنی جو چیز ہے، اسے انگریزی میں لفظ ڈیٹی کہتے ہیں. کسی ہستی نے اس کو تخلیق کی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ تخلیق کا خالق کے ساتھ ربط ہو. یہ ہے لاجک کہ تخلیق کا اگر ربط خالق کے ساتھ نہیں ہوگا، خالق اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وہ اپنے خالق کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، تو وہ اپنے وہ فنکشنالٹیز، وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں اس کو پراپرلی یوز کر کے پرفارم نہیں کر سکے گی. اور یہ ربط ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے، اور کائنات بشمول انسان یعنی پوری کائنات، انسان اس میں شامل ہے، ہر قدم پر خالق کی محتاج ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم کائناتی حدود سے گزر کر نوعی حدود میں داخل ہونے کے بعد انفرادی حدود میں داخل ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو پہلے ہم اللہ کے ذہن میں ایک اجتماعی شکل میں تھے، وہاں سے کائناتی شکل میں آئے، پھر وہاں سے نوعی شکل میں، پھر وہاں سے انفرادی شکل میں ڈھلے. یعنی ہر بندے کو اپنا انفرادی شعور حاصل ہے. وہ شعوری طور پر یہ بات جان لیتا ہے کہ میں ہوں. جو کے اوپر کے دونوں سلسلوں میں کائناتی اعتبار سے اور نوعی اعتبار سے جاننا، یہ سب لاشعوری تحریکات کے تابع ہے. یعنی عالم میں جو کہ یہ جو اوپر کے دو درجے بتائے گئے، یعنی نوعی درجہ اور کائناتی درجہ، یہ سب کیا ہے؟ لاشعوری تحریکات کے تابع ہے. لاشعوری، اس میں شعور کا کوئی دخل نہیں ہے. یعنی یہ ساری تحریکات سٹیمولس یا انگریزی میں ان کی جمع سٹیمولی. تو یہ جتنی بھی تحریکات ہیں جو ہمارے اندر حرکت پیدا کر رہی ہیں، وہ سب لاشعوری درجے پہ ہیں. تو وہ لاشعوری تحریکات کے تابع ہے، کائناتی اعتبار سے اور نوعی اعتبار سے. جب ہم انفرادی سطح پہ اتر آتے ہیں تو ہم شعور میں آ جاتے ہیں، پھر وہ شعوری تحریکات دونوں مل کر چلتی ہیں، لاشعوری بھی اور شعوری بھی. اب جو کے چوتھے سلسلے میں یعنی چوتھے درجے میں انفرادی طور پر دیکھیں نا، آپ گن کے دیکھ لیں، اللہ کے ذہن سے کائناتی سطح، پھر کائنات سے یعنی کہ تمام انواع کا اجتماعی ذہن کائنات کہلا رہا ہے، پھر نوعی ہو گیا تمام انواع کا
اجتماعی کائنات ہو گیا تو پھر ایک نو کا وہ نوئی ہو گیا، پھر اس نو کے اندر جتنے افراد ہیں وہ چوتھے درجے پہ آ گئے۔ تو جو کہ چوتھے سلسلے میں انفرادی طور پر کوئی فرد یعنی انڈیویجولی کوئی فرد اپنی شکل و صورت، احساسات اور حسیات سے واقف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ اس وقت میری کیا کیفیات ہیں، اسی طرح آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ خوب جانتے ہیں کہ میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں، کیا احساسات ہیں، میری حسیات کتنا کام کر رہی ہیں، میری شکل و صورت کیا ہے، میں کیا ہوں۔ پھر وہ ایک سیڑھی اور اترتا ہے، یعنی سب سے پہلے دیکھیں نا، بچہ خود سے واقف ہوتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کو اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حسیات کام کرتی ہیں، پھر وہ ایک سیڑھی اور اترتا ہے۔ یہ جو کا گویا پانچواں مرحلہ ہے، اور یہی وہ ادراک ہے جس کی شرح میں یہ بات مخفی ہے، یعنی جس کی اگر ہم تشریح کریں تو اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ افراد کائنات کا تعلق، افراد کائنات کا رب یا افراد کائنات کی موجودگی ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہے جو رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب کوئی بندہ نوعی اعتبار سے اجتماعی ذہن کے ساتھ اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ میری موجودگی ایک ایسی ہستی کے تابع ہے جو جاں سے زیادہ قریب ہے، تو اسے ادراک ہو جاتا ہے کہ میرا وجود کائنات میں کہیں موجود ہے۔ اب آپ غور کریں کہ آپ اللہ کے ذہن سے نکلے، کائناتی سطح پہ آئے، اس کے بعد نوعی سطح پہ، پھر انفرادی سطح پہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ اب آپ نے دوبارہ واپس پلٹنا ہے اور نوعی سطح کا ادراک حاصل کرنا ہے، اس کے بعد پھر کائناتی سطح کا ادراک حاصل کرنا ہے، پھر آپ کو اللہ کے ذہن میں موجود اللہ کی مقصدیت کا کہ اللہ کیوں چاہتا تھا یہ ساری منازل 6 کی 6 جو طے ہوئی، یعنی 3 نیچے کو اور 3 واپسی کی، تو یہ ہے وہ 6 ایام۔ تو کہ اب ایسا بندہ جو یہ 6 تنزلات کو یا یہ 6 منازل کو یا 6 درجوں کو جان لیتا ہے، وہ ایسا بندہ ایک فرد کی حرکت کو دوسرے فرد کی حرکت کے ساتھ اور ایک ذرے کی حرکت کو دوسرے ذرے کی حرکت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے کہ بھئی اس ذرے کی حرکت سے میرا کیا تعلق، یعنی اپنے ساتھ دیکھیں نا، پانی بہہ رہا ہے تو آپ کے اندر کیا تحریک آتی ہے؟ اگر آپ ایک ندی کے کنارے کھڑے ندی کا پانی بہتا دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت بنتی ہے یا نہیں؟ تو پانی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ اصل میں اسی شعور میں حرکت کا نتیجہ ہے۔ اب اس کی دیکھیں مثالیں کیا حضور مرشد کریم دے رہے ہیں۔ اس کی مثال زنجیر ہے، ایک زنجیر ہے، زنجیر میں بے شمار کڑیاں ہیں، ہم ہر کڑی کا نام الگ الگ رکھتے ہیں۔ مثلا ایک کڑی کا نام نوع انسانی ہے، دوسری کا نام جنات ہے، تیسری کڑی کا نام فرشتے ہیں، ایک اور کڑی آسمانی کرہ ہے یا کوئی اور کرہ ہے۔ جب کوئی بندہ زنجیر کو بھرپور نظر سے دیکھے گا تو اس کی اجتماعی نظر ان تمام مخلوقات کا احاطہ کر لے گی، یعنی وہ زنجیر کی کڑی میں نوع انسانی کو دیکھے گا، جنات کو دیکھے گا، فرشتے بھی اس کے سامنے آ جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ جنات اور فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے، بلکہ آسمانوں کے اندر ستارے، سیارے، کہکشانی نظام اور دیگر نظام، دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، سب کے سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لوح محفوظ ایک ایسی اسکرین ہے، یہ ایسی فلم ہے
جس میں کائنات کا اجتماعی پروگرام پورا کا پورا ہر حرکت کے ساتھ محفوظ ہے، جو کا تصور رکھنے والا بندہ، یعنی جس کو جو کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، جو کا تصور رکھنے والا، جس کو جو کا پورا کانسیپٹ واضح ہو جاتا ہے، وہ بندہ لوہے محفوظ کے نقوش کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس سے پہلے درجے پہ دیکھ سکتا ہے، پھر رفتہ رفتہ سمجھنے لگتا ہے، پھر محسوس کرنے لگتا ہے، محسوس کر سکتا ہے۔ 3 درجے بتائے۔ اب یہاں پہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے، لوگوں کو اللہ نے کرم کیا، انہیں اگر کچھ نقوش دکھ گئے تو وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، اگر سمجھ لیا تو پھر محسوس کرنے کی نوبت نہیں آئی اور وہ بولنا شروع ہو گئے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ لوح محفوظ چونکہ ماضی، حال اور مستقبل کا ریکارڈ ہے، اس لیے لوح محفوظ کو دیکھنے والا بندہ ہزاروں سال پہلے کی چیز ہو یا ہزاروں سال بعد آنے والے واقعات ہوں، ان کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم نے لوح محفوظ کو مثال کے طور پر فلم کہا ہے۔ اگر کوئی کیمرہ، ایسا کیمرہ ایجاد ہو جائے کہ پوری دنیا کی یکجائی فلم، یعنی ایسی فلم جو ساری دنیا کو اپنے اندر یکجا کر لے، ایک ہی جگہ پہ لے آئے، اپنے اندر محفوظ کر لے، ذرا تصور کریں کیسی عجیب فلم ہوگی وہ، کوئی سمجھ آئے گی؟ بالکل بھی نہیں آئے گی۔ تو جب اس فلم کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوں گی، اور اگر اسے پردے پر ڈسپلے کیا جائے گا تو وہ تمام چیزیں اپنی شکل و صورت اور اپنے رنگ و روپ کے ساتھ چلتی پھرتی اور متحرک نظر آئیں گی۔ اب یہاں پہ مزید اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہی جا رہی ہے بات کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک فلم ہے۔ اس پروگرام کو جب ڈسپلے کیا جاتا ہے تو مختلف حواس وجود میں آتے ہیں، یعنی حواس کا وجود میں آنا بھی اسی ڈسپلے کا ایک حصہ ہے۔ پھر اجتماعی حواس میں، یعنی انفرادی حواس سے اوپر اجتماعی حواس میں یا کائناتی حواس میں، آدمی کائنات کو ایک جگہ دیکھتا ہے۔ اب یہ مثال دیکھیں، یعنی بندر ہے، وہ بلی ہے، گائے، بھینس، درخت، پتے، دریا، پہاڑ، جنات، فرشتے وغیرہ سب ایک فلم میں محفوظ ہیں۔ پھر یہ ادراک اجتماعی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اجتماعی حیثیت میں آدمی کے اندر نوعی شعور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ جان لیتا ہے کہ میں نوع انسان ہوں، وہ دوسری تخلیق فلاں نوع ہے، تیسری تخلیق فلاں نوع ہے۔ اس کے بعد حواس مزید تنزل کرتے ہیں تو بندے کے اندر تنظیمی شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ تنظیمی شعور، تنظیم کہتے ہیں نظم و ضبط کو، آرگنائز کرنے کو، ایڈمنسٹر کرنے کو، یعنی ایڈمنسٹریٹو شعور اجاگر ہونے لگتا ہے جب وہ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ جاتا ہے، ورنہ تو سب چیزیں ایک دوسرے کے اندر گڈمڈ ہوتی ہیں۔ اسی تنظیمی شعور میں وہ انفرادی شعور اور ادراک کے ساتھ، یعنی انفرادی شعور و ادراک کے ساتھ اپنی نوع کا ادراک کرتا ہے، اور اسے اپنی پیدائش اور اپنے حواس کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ جب سالک نوعی اور انفرادی شعور سے واقف ہو جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ تمام نوعیں باہم دیگر ملی ہوئی ہیں، یعنی ایک دوسرے میں گھسی ہوئی، چھپی ہوئی، جڑی ہوئی، ایک دوسرے میں خلط ملط نظر آ رہی ہیں۔ اب کیسی عجیب تصویر ہوگی
جس میں ایک بڑا سا ہاتھی ہے، ہاتھی کے اندر ایک زرافہ ہے، زرافے کے اندر ایک شیر ہے، شیر کے اندر ایک کتا ہے، کتے کے اندر ایک بلی ہے، بلی کے اندر ایک چوہا ہے، وہ ساری تصویریں ایک ہی نقطے میں ہیں، تو کتنا زور چاہیے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے؟ تو اس کے لیے تنظیمی شعور چاہیے، یعنی وہ جو حواس اس کو حاصل ہوں، پھر وہ تمام نوعیں جو باہم دیگر ملی ہوئی ہیں، آپس میں ملی ہوئی ہیں، تو وہ دیکھتا ہے، یعنی یہ اسے نظر آتا ہے۔ اب ایسی صورت میں اسے یہ نظر آتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ ایک گائے ہے، گائے کے اندر بکری ہے، بکری کے اندر کبوتر ہے، کبوتر کے اندر آدمی ہے، آدمی کے اندر چیونٹی ہے، یعنی کائنات کا پروگرام گڈ مڈ نظر آتا ہے۔ اور جب شعور اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ ان نقوش کو سمجھ سکے، تو پھر وہ گڈ مڈ پروگرام الگ الگ نظر آتا ہے، اور نوعیں الگ الگ نظر آتی ہیں۔ مثلا لوح محفوظ پر نظر آتا ہے کبوتر ہے، کبوتر ایک ہے، تو پھر اس کبوتر کی نسل کے اربوں خربوں سائے، شیڈز یا عکس، یعنی ایک کبوتر اور پھر اس کے انڈے بچے، اگلی ساری نسلیں وہ شیڈ کی صورت میں نظر آتی ہیں اس کو۔ یہ دیکھیں نا، صاف دکھتا ہے کہ یہ بات کون بتا رہا ہے، یہ وہ بندہ بتا رہا ہے جو صاحب مشاہدہ ہے، جس کی نظر میں خود اتنی سکت ہے کہ وہ ایک نو کے، ایک فرد کے سارے شیڈ دیکھ رہے ہیں۔ یہی حال نوع جنات کا ہے، یہی حال نوع فرشتہ کا ہے، یہی حال نوع انسانی کا ہے، اور یہی حال تمام جمادات، نباتات، حیوانات، ستاروں اور سیاروں کا ہے۔ جب نظر اور ٹھہرتی ہے، نظر میں اتنا ٹھہراؤ چاہیے، تو نوعی گڈمڈ پروگرام پھیلتا ہے، یعنی نظر ٹھہرتی جائے گی تو وہ گڈمڈ پروگرام پھیلتا جائے گا یا واضح ہوتا جائے گا، یا یوں کہیے کہ تصور کے اندر اتنی سکت پیدا ہو جاتی ہے کہ شعور اس کی تشریح کرتا ہے۔ اس تشریح میں ہر نوع کا الگ الگ انفرادی پروگرام نظر کے سامنے آ جاتا ہے۔ نظر کے اندر مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو یہ نوعی پروگرام انفرادی پروگرام میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس تقسیم میں ہر آدمی خود کو الگ الگ محسوس کرتا ہے، یعنی یہ تو ہو گیا نا وہ ایک بندہ جو اس طرح دیکھتا ہے، لیکن یہ نوعی پروگرام کی تقسیم اس طرح ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ فیل کر رہا ہے کہ میں انفرادی ہوں، ہر نوع کا ہر فرد خود کو انفرادی حیثیت میں محسوس کرتا ہے۔ انفرادی حیثیت میں محسوس کرنے کے بعد شعور کے اندر اتنی سکت اور طاقت آ جاتی ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے مراحل سے واقف ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے مرحلے سے واقفیت کا مطلب ہے کہ نوع انسانی کے افراد کی پیدائش کن عوامل پر ہو رہی ہے، عوامل کن وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے، فیکٹرز کیا ہیں، عوامل فیکٹرز، یعنی کن وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہر فرد اپنی شکل و صورت اور حواس سے وقوف حاصل کرتا ہے، پورے کائناتی نظام کو احاطہ کرنے کی اس صلاحیت کو تصوف میں مغیبات اکوان کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیں، پورے کائناتی نظام کو احاطہ کرنے کی صلاحیت کو تصوف میں مغیبات اکوان کہتے ہیں۔ مغیبات اکوان کے حامل بندے کے اندر اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے کے گزرے ہوئے حالات و واقعات اور ہزاروں سال بعد آنے والے حالات اور واقعات کو
دیکھ لیتا ہے اور اس کی تفصیلات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پہ یہ چیپٹر مکمل ہو گیا جی۔ تو مغیبات اکوان سمجھ آ گیا کہ یہ وہ جو 4 نہریں، 4 درجے، 4 شعور، اللہ کا ذہن، اللہ کے ذہن سے نکلی ہوئی کائنات، اس کی صفات کا اظہار، پھر وہ کائنات جو ہے وہ انواع میں بٹی ہوئی، انواع افراد میں بٹے ہوئے، اور جب بندہ اوپر سے یہ منزلیں طے کرتا نیچے آتا ہے تو یہاں پہ آ کے وہ واپس نوعی شعور حاصل کرتا ہے، انفرادی شعور سے ابھر کر، پھر اس کے بعد وہ مزید ابھرتا ہے، کائناتی شعور حاصل کرتا ہے، اور پھر اس سے اوپر اٹھ کے وہ مقصد سمجھ آتا ہے جس کے تحت اللہ نے یہ سارا نظام وضع کیا ہے، وہ پورے پروگرام سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟